بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا شکر ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع الاول شریف کی پرکیف اور نورانی ساعتیں نصیب فرمائیں۔ سن 1443 ہجری کا آج پہلا دن ہے اور ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو رحمت مجسم حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ آپ کا میلاد جشن ولادت اس ماہ مبارک میں دنیا بھر کے مسلمان نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں کائنات کی سب سے مبارک اور سب سے مقدس ہستی اللہ رب العزت نے جن کی خاطر پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، باعث تخلیق کائنات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور پوری کائنات کے لیے رہبر اور ہادی بنا کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام، 313 رسول تشریف لائے اور سب نبیوں سب رسولوں کے آخر میں اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور حضور کے ذریعے سے ہی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان،
اللہ کی مخلوق کو ہوئی تو ہم ماہ ربیع الاول شریف میں جشن میلاد منا کر دراصل اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اے ہمارے رب کریم، تیرا شکر ہے کہ اس مبارک ربیع الاول شریف میں تو نے ہمیں اپنے وہ محبوب عطا فرمائے جن کے ذریعے سے ہمیں تیری معرفت حاصل ہوئی، اور اس محبوب کریم علیہ السلام نے تشریف لا کر لوگوں کو بتایا کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے سوا اس بھری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس محبوب کریم علیہ السلام نے تیری عبادت، تیری بندگی کے لیے ہمیں راستہ دکھایا اور بتلایا، معرفت خدا بندی حاصل ہوئی۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتے تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی۔ اسی محبوب کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے تخلیق فرمایا اور پوری کائنات کو اس محبوب کی خاطر تکلیف فرمایا، اور خود اعلان فرمایا جیسا کہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے محبوب، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو تخلیق نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو جشن میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء دراصل شکرانہ ہے اس رب کریم کا۔ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں ہم اظہار تشکر و امتنان کے لیے جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں۔ میلاد کی خوشیاں ہم کیوں مناتے ہیں اور یہ جشن کیوں مناتے ہیں؟ اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے قرآن مجید میں فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے جب تم پر اللہ کا فضل ہو، بفضل اللہ، کوئی بھی اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، یا اللہ کی رحمت تمہیں ملے، فلیفرحوا، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ تم خوب خوب خوشیاں منایا کرو۔ هو خیر مما یجمعون، یہ میلاد کی خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا کوئی فضل، میری کوئی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا، فرحت کا اظہار کیا کرو، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا جو مال تم جمع کر کے رکھتے ہو، جو کچھ بھی تم کماتے ہو، بناتے ہو، اسے ذخیرہ کرتے ہو، جمع کرتے ہو، اس جمع کرنے سے بہتر یہ خوشیاں منانا ہے جو اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی منائی جاتی ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر یہ خوشیاں منانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں قابل توجہ ہیں کہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں کرنے کا حکم ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، یہ امر کا صیغہ ہے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا دنیا میں، آپ کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کا میلاد یا آپ کی ذات اقدس، اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس آیت میں فضلاً کبیرا، اللہ کا بہت بڑا فضل، صرف فضل ملے تو خوشیاں منانے کا حکم ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم کو بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً، شاہد بنا کر، مبشراً، مبشر بنا کر، نذیرا، اور نذیر بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ ذالک بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ ایمان والوں کے لیے جو محبوب تشریف لائے ہیں، شاہد، مبشر، نذیر، داعیاً الی اللہ بن کے آئے ہیں، سراج منیرہ بن کے آئے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ذالک بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضور کو فضل کبیر سے تعبیر کیا، بہت بڑا فضل ہے حضور کا ان صفات سے متصف ہو کر تشریف لانا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کو صاحب فضل عظیم قرار دیا گیا۔ اس آیت میں فضل کبیر، بہت بڑا فضل، اور وہاں فرمایا کہ میرے محبوب جو ہیں یہ فضل عظیم کے مالک ہیں، حضور فضل عظیم کے مالک ہیں، تو لہذا جب اللہ کے محبوب کی تشریف آوری اہل ایمان کے لیے اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رب کی رحمت حضور کی ذات اقدس ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں رحمت ملے تو خوشیاں منانے کا حکم ہے، تو اپنے محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جشن آمد رسول اور جشن ولادت مصطفیٰ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اللہ کریم خود قرآن میں حکم دیتا ہے کہ جب اللہ کا فضل و رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو، تو جس فضل کے صدقے میں سارے فضل ہوئے اور جس رحمت کے صدقے ساری رحمتیں ملی وہ تشریف لائیں تو پھر خوشیاں کیوں نہیں منانی چاہیے۔ اللہ کریم نے دوسری آیات میں دیکھ لیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ حضور کی ذات اقدس کی تشریف آوری کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، وہاں فرمایا کہ فضل و رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، اور حضور کی تشریف آوری کو قرآن میں ایمان والوں پر احسان کے طور پر بیان کیا گیا۔ دیکھیے ملاحظہ فرمائیں آیت کریمہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق من اللہ، احسان فرمایا اللہ نے
علی المومنین ایمان والوں پر اذ بعث فیہم رسولا جب انہیں اپنا عظمت والا رسول عطا فرمایا، اپنے عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا، تو یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پر۔ حضور اللہ کا احسان ہے، مگر کن پر؟ ایمان والوں پر۔ من اللہ علی المومنین، یہ رسول آئے تو پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے تشریف لائے، لیکن احسان جب جتلایا تو پوری انسانیت پر احسان نہیں جتلایا، احسان جتلایا تو صرف ایمان والوں پر احسان جتلایا، ایمان والوں پر احسان جتلایا۔ لہذا تین باتیں قرآن مجید کی روشنی میں معلوم ہوئیں کہ حضور کا تشریف لانا یہ احسان ربی ہے، احسان خداوندی ہے، احسان باری تعالی ہے، لیکن کن پر؟ علی المومنین، ایمان والوں پر۔ اور حضور کی تشریف آوری اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والے آ گئے۔ دوسروں کو ہم کہتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری یہ احسان ہے ایمان والوں کو۔ جب رسول آئے تو پوری انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس، دیکھیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، قرآن مجید سے پوچھئے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری انسانیت میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ تشریف تو پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے تشریف لائے، لیکن جب اللہ نے احسان جتلایا تو پوری انسانیت پر احسان نہیں جتلایا، انسانوں میں سے ان پر احسان جتلایا ہے جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، کیونکہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، علی المومنین۔ اب احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، لہذا یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن منایا جاتا ہے، گھر گھر جشن منایا جاتا ہے اور میلاد شریف کے پرچم لہرائے جاتے ہیں، یہ میلاد النبی کے جو پرچم لگاتے ہیں ہم اپنے گھروں پر، دکانوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، میلاد کی دھومیں مچاتے ہیں، یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اما بنعمت ربک فحدث، جب اللہ کی کوئی نعمت تمہیں ملے، تمہارے پروردگار تمہارے رب کی کوئی نعمت تمہیں ملے، اما بنعمت ربک، رب کی نعمتیں تمہیں ملیں، اس کی کوئی نعمت ملے، فحدث، تو اس نعمت کا چرچا کیا کرو، اس نعمت کا۔ یہ محفلیں سجانا، یہ نعرے لگانا، یہ صدائیں بلند کرنا، حضور کے آنے کی خوشیاں منانا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو۔ یہ فحدث یہ بھی امر کا صیغہ ہے، نعمت ملے، حدث یحدث تحدیثا، یعنی چرچا کرنا، بیان کرنا۔ کسی کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہو تو آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، بیٹا ہوا ہے، پوتا ہوا ہے، نواسا ہوا ہے، دادا نانا مٹھائیاں بانٹتا ہے، بیٹا پیدا ہو تو ماں باپ خوشیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ فحدث کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے گھر بیٹا ہوا ہے، وہ اپنے سجن بیلی گلی محلے رشتہ داروں کے گھر مٹھائی بیچتا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے، اللہ کی نعمت کا چرچا ہو کہ رب نے ان پہ کرم کیا ہے، ان کے گھر میں بیٹا عطا کیا۔
اما بنعمت ربک فحدث، کسی پر کوئی نعمت ہو، آپ نے نئی دکان خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، آپ نے مکان نیا خریدا ہے، بنایا ہے، آپ دوستوں کو دعوت دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کھانے کی دعوت کرتے ہیں کہ ہم نے نئی دکان بنائی ہے، چند دوست آپ کو بلا کر مٹھائی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا افتتاح ہے۔ یہ دراصل ساری چیزیں مفسرین نے لکھا ہے اما بنعمت ربک فحدث، کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس کو چاہیے کہ اس کا چرچا کیا کرے، 4 5 10 20 دوست بلا کر وہ دعوت کرتا ہے، کسی کے بیٹے کو نوکری ملے مٹھائی بانٹتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اما بنعمت ربک فحدث، کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی نعمت ملے اس کا خوب خوب چرچا کرنے کا حکم ہے۔ تو جس دن اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ جلوہ گر ہوئی جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں، اس دن پھر چرچا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جنہوں نے اپنے گھروں پر، گلی میں، مسجد میں میلاد کا پرچم لگا لیا انہیں مبارک ہو، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں لگایا وہ آج ہی خرید کر لگا دیں۔ یہ پرچم لگانے کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیے ذرا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق علی الاطلاع، تمام مکاتب فکر ان پر معتمد علیہ ہیں، تمام مکاتب فکر ان پر اعتماد کرتے ہیں، انہیں شیخ محقق مانتے ہیں۔ شیخ محقق علی الاطلاع شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، جو بر صغیر میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کے آئے، انہوں نے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں لکھا ہے کہ جس دن نبی کریم کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کے گلشن میں میرے آقا کا ظہور ہوا، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا قول نقل کیا کہ حضور کی اماں جان سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ میری گود میں جب محمد پاک کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور ہوا تو فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے لہراتے دیکھے۔ میلاد مصطفیٰ پر حضور کی اماں جان فرماتی ہیں میں نے 3 پرچم، 3 جھنڈے میلاد کے لہراتے دیکھے۔ کہاں کہاں دیکھے؟ فرمایا علمن بالمشرق، ایک پرچم میلاد مشرق پہ لہرا رہا تھا، وہ علمن بالمغرب، اور ایک میلاد کا پرچم جھنڈا مغرب پہ لہرا رہا تھا، وہ علمن بظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ اور اہل حدیثوں کے مجدد، اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ، الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ۔ اگر کوئی پوچھے یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، کہاں لکھا ہے، تو ہم کہیں گے صاحب آپ کے بڑے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی تو نبی پاک کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے لہراتے دیکھے، ایک مشرق پہ، ایک مغرب پہ، اور ایک پرچم میلاد کعبے کی چھت پہ لہرا رہا تھا۔ اور دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں پہلے چیپٹر، پہلا باب ہی انہوں نے باندھا ہے نور محمدی کے بیان میں۔ ہم پوچھنے والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے آپ کی کتابوں کے نام بھی بتا دیے اور آپ کے مجدد کا نام بھی بتا دیا۔ اب تھوڑی سی تکلیف آپ بھی کریں، ذرا نکال کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو نہ ملے تو ہم پھر دکھانے کے لیے تیار ہیں، تو لکھا ہوا ہے۔
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے، پہلا باب وہ ہے نور محمدی کے بیان میں، نور محمدی کے بیان میں۔ اب جھنڈے اس لیے لگانا ضروری ہے کہ رب نے جھنڈے لگائے، جھنڈے کس نے لگائے؟ رب نے لگائے۔ اور کیسے لگائے؟ فرمایا جبریل جاؤ، میرے محبوب کا دنیا میں ظہور ہو رہا ہے، 3 میلاد کے جھنڈے جنت میں سے لے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق پہ لہرا دو، ایک مغرب پہ لگا دو، ایک کعبے کی چھت پہ لہرا دو، کعبے کی چھت پہ لہرا دو۔ 3 جھنڈے میلاد کے لہرائے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے نشر الطیب، اس کا پہلا باب ہے نور محمدی کے بیان میں۔ اس میں وہ حدیث جابر نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ اور یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب مصنف عبد الرزاق، اس میں بھی یہ حدیث شریف ہے، اور یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ بعض ہمارے بچے، نوجوان، بزرگ وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں، وہ جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے آ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ بخاری میں ہے یہ۔ میں نے کہا بخاری تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا برخوردار تم پوچھتے ہو بخاری، تو بخاری، امام بخاری تو ابھی پیدا بھی، یہ ان کے استاذ کے استاذ، امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور محدث ہیں شیخ عبد الرزاق۔ انہوں نے حدیث پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، امام بخاری کا دادا استاد مصنف عبد الرزاق۔ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب میں اسی کا ریفرنس دیا ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے حضور سے پوچھا، حضور اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ ہر شے سے پہلے اس پوری کائنات میں اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو نبی کریم نے جواب میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ۔ اے جابر، ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ نشر الطیب میں ہے، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد ہیں، ان کی کتاب اور حدیث شریف کی کتاب کا میں نے بھی حوالہ کوٹ کر دیا، اور کثرت کے ساتھ بڑے ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا۔ میں نے اسی لیے تھانوی صاحب کا حوالہ دے دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب اس حدیث میں ذرا غور کریں کہ حضور سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور حضرت آمنہ سے پوچھ لیں، یہ کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، ما ثبت من السنہ، شاہ عبداللہ مقدس دیلوی نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی، ہمارے نبی پاک کا جب میلاد ہوا، چونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے نا، اس لیے آج میلاد کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں جب میری گود میں محمد پاک کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور ہوا تو کیسے ظہور ہوا؟ دیکھیے ذرا، حضور کی بات ذہن میں ہے نا، سرکار کی حدیث جو بھی میں نے آپ کو سنائی، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے ہر کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ حضور فرماتے ہیں میرے نور کو بنایا، میرے نور کو بنایا۔ اب حضور کی والدہ ماجدہ کی بات سنیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے نا، عورتوں کو درد ذہ ہوتا ہے،
اور پیدائش کے وقت درد سے علامت ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کو ولادت کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں ایک درد ذے ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں مجھے کسی قسم کا کوئی درد ذے احساس تک نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اضاءت منہ قصور الشام، جب اس نور کا ظہور ہوا میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا۔ یہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت من السنہ میں لکھا ہے، اور محدث ابن جوزی نے مولد العروس میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد میں لکھا ہے، بہت سے ائمہ نے نقل کیا کہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، خرج منی نور، خرج منی نور، اور حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب قرآن کی گواہی لے لیں، حضور کی شہادت تو سنی، سب سے پہلے میرا نور بنا۔ حضور کی والدہ ماجدہ کی بات سنی، فرماتی ہیں مجھ سے نور کا ظہور ہوا، نور کا ظہور ہوا۔ اب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ، قرآن کہتا ہے تحقیق جاء آ گیا، تشریف لے آیا، کم تمہارے پاس، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ یا اللہ کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا۔ باری تعالیٰ کون آیا؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، قرآن نے گواہی دی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا۔ حضور کی والدہ فرمائے میری گود میں نور کا ظہور ہوا، حضور فرمائے سب سے پہلے میرا نور بنا، بے نیاز رب قرآن میں فرمائے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تشریف لے آیا نور۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نور والا آیا ہے، نور والا، نور والا نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور۔ کیونکہ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں نور اتنا چھایا، اتنا چھایا، فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، اتنا نور چھایا پوری کائنات پر، پوری کائنات منور ہو گئی، چراغاں ہو گیا، روشنی ہو گئی، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا۔ جھنڈے بھی لگ گئے میلاد پہ، چراغاں بھی ہو گیا۔ رب نے محبوب کی آمد پر مشرق و مغرب پر بیت اللہ کی چھت پر جھنڈے نصب کرا دیے میلاد کے، اور پوری کائنات میں روشنی کر کے، منور کر کے پوری کائنات کو نور محمدی کے ظہور پر پوری کائنات جگمگ کرنے لگی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتنی روشنی ہوئی، اتنی روشنی ہوئی، میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا۔ اور تھانوی صاحب نے اسی کتاب نشر الطیب میں ہے جی
میں انہی کی کتاب پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اسی پہلی چیپٹر نشر الطیب کا تھانوی صاحب کی کتاب کا نور محمدی کے بیان میں، اس میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں، اور پوری کائنات اللہ نے میرے نور سے تخلیق فرمائی۔ میں اللہ کے نور سے ہوں، پوری کائنات اللہ نے میرے نور سے تخلیق ہے۔ جھنڈے بھی لگ گئے، چراغاں بھی ہو گیا، باقی رہ گئی بات تبرک تقسیم کرنے، لنگر میلاد۔ لنگر میلاد ہر آدمی تقسیم کرتا ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ جاؤ 10 محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ما ثبت من السنہ اٹھا لیں، میلاد النبی، مولد العروس ابن جوزی کی اٹھا لیں، سیوطی کی حسن المقصد اٹھا لیں، جتنے بھی کتابیں ہیں سیرت کی پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے جس دن میرے نبی پاک کا ظہور ہوا نا، میلاد ہوئی، ولادت ہوئی، جس گھر میں بھی بیٹا بیٹی ہونے والا تھا کسی گھر میں بیٹی نہیں ہوئی، صدقہ میلاد مصطفیٰ کا اللہ کریم نے پوری دنیا میں جس گھر میں بھی ولادت کا مرحلہ تھا اپنے محبوب کی آمد کی خاطر ہر گھر میں بیٹا ہی عطا فرمایا، بیٹا ہی عطا فرمایا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جشن میلاد منانا کیوں ضروری ہے، جھنڈا لگانا کیوں ضروری ہے، گھر پہ، دکان پہ، مسجد میں، گلی میں چراغاں کرنا کیوں ضروری ہے۔ میں نے کہا کریں گے تو بڑا فائدہ ملے گا، بڑا فائدہ ملے گا۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو اتنا سا رسالہ ہے، برکات میلاد شریف، کیا نام ہے اس کا؟ برکات مولانا محمد شفیع اقاڑوی رحمت اللہ تعالی کا لکھا ہوا، وہ منگوا لیں اور اسے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میلاد پاک منانے کی کتنی برکتیں ہیں۔ بھئی رسول پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، تو احسان تو صرف ایمان والوں پر ہے۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہو سالگرہ وہ مناتے ہیں یا گوانڈی مناتے ہیں؟ بولو یار، وہ جس کو نعمت ملی ہے وہی لڈو بھی وہی بانٹے گا، اور دولہا جس گھر میں آنا ہو گھر وہ سجدہ ہے۔ شریک جو ہوتے ہیں ان کی گھر کی بتیاں بند ہوتی ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، اس گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں جس میں دولہا نے آنا ہے۔ ہم تو بھائی قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل کی بنیاد پر میلاد مناتے ہیں، جو نہیں مناتا ہمارا اس سے کوئی اصرار نہیں ہے، نہ منائے، لیکن منانے والوں کو تو برا مت کہو، منانے والوں کو برا مت کہو، اس لیے کہ حضور کی آمد پر رب نے لڑکے تقسیم کیے، بیٹے دیے، ہر گھر میں بیٹا ہی ہوا ہے جی۔ آخری بات رہ گئی کہ یہ جی عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ بڑے چیختے چلاتے ہیں مگر ان کی پیش نہیں جاتی ہے۔ اب تو گورنمنٹ بھی نے کہہ دیا کہ عشرہ رحمت للعالمین۔ ان کے ایک بڑے مولانا ہیں، بڑے مولانا، وہ معاون کیا مشیر خاص ہیں، مشیر خاص، یہ مشیر خاص ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشرہ رحمت للعالمین 3 ربیع الاول سے 13 تک منائیں گے۔ میں نے کہا جس دلیل کے تحت آپ 3 سے 13 تک عشرہ رحمت للعالمین منائیں گے نا، اسی دلیل سے ہم میلاد منا رہے ہیں۔ جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، محمد کا میلاد آئے بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں۔ میں ان مولانا سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی یہ 2 ہفتے نہیں گزرے یار، وہ اخبار میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، نوائے وقت کا دوسرا صفحہ، پورا صفحہ، پورا پیج
اس پہ لکھا ہے کہ سعودی عرب میں جس دن حکومت سعودیہ یعنی سعودی ملک جس دن بنا تھا نا، سعودی عرب آل سعود حکومت میں آئے تھے، اس دن ہر سال وہاں عید منائی جاتی ہے، عید الوطنی۔ اس عید کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عید الوطنی، تم عید الوطنی مناؤ تو وہ جائز ہے، ہم عید نبی منائیں تو حرام ہے۔ عجب منطق۔ ہمیں کہتے ہو عیدیں دو ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تمہاری عید کہاں سے آ گئی؟ عید الوطنی، وہ ہمار سنبھال کے رکھا ہے میں نے کہا اتنا بے وقوف ہے یہ جو کہتا ہے کہ عیدیں دو ہیں۔ میں نے کہا اس کو یہ جاہل مطلق ہے، ایسا کہنے والا جاہل مطلق ہے جو کہتا ہے تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ میں نے کہا اس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا کہ مسلمان کی سال میں کتنی عیدیں ہیں۔ میں نے کہا اتنا جاہل ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ میں نے کہا اس حدیث کی روشنی میں 57 عیداں جمعے دی، یہ کہتا ہے عیدیں دو ہیں جی 57، ایک چھوٹی عید ایک بڑی عید، کنیاں ہو گئی ہیں؟ ہماری تو 60 عیدیں ہیں بھائی۔ ان سے پوچھو بے وقوفو، یہ کہتے ہو کہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ جمعہ عید ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے۔ اچھا جس عید کے صدقے میں ساری عیدیں ملی، جس عید کے صدقے میں اگر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہم حضور کی عید مناتے ہیں، آپ کی ولادت کی عید مناتے ہیں، اگر وہ عید نہ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ جمعے والی عید ہوتی، ساری عیدوں کا منبع، مصدر اور ماخذ جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید عید میلاد النبی ہے، ساری عیدیں اسی عید کا صدقہ۔ ساری عیدیں اسی عید کا صدقہ۔ اب اپنے دل سے فیصلہ کرو، چراغاں کرنا ہے نہیں کرنا، جھنڈا لگانا ہے نہیں لگانا، میلاد شریف کے جھنڈے گلیوں بازاروں میں نصب کرو، چراغاں کرو، گھر گھر میلاد مناؤ، کثرت سے درود و سلام پڑھو، نماز با جماعت کی پابندی کرو، کیونکہ ہمارا نعرہ ہے کہ میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ۔ یہ کہتے ہیں جی ہم سیرت مناتے ہیں، تم میلاد مناتے ہو، ہم کیا مناتے ہیں؟ میں اتنا بے وقوف کو پتہ نہیں کہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ ہم کہیں گے جناب والا سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت تو اپنائی جاتی ہے، منایا جاتا ہے میلاد، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد مناؤ سیرت۔ الحمدللہ الحمدللہ عید میلاد کی مہینہ ربیع الاول شروع ہو گیا، اور آج پہلی تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر، کوئی شے بھی جہاں میں نہ ہوتی مگر، ساری عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے 10 ربیع الاول کو میلاد چوک میں پورے علاقے کی مرکزی محفل میلاد، عظیم الشان، عظیم النظیر، بے مثال محفل میلاد شریف، بڑے بڑے اکابر علماء تشریف لا رہے ہیں، ملک کے صف اول کے نعت خوان آ رہے ہیں۔ 10 ربیع الاول کو چوک میں اور 12 ربیع الاول کو حضرت سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے میلاد شریف کا جلوس روانہ ہوتا ہے۔ تیاریاں کرو، اپنی مسجدوں میں گھروں میں میلاد مناؤ، درود شریف کثرت سے پڑھو، 5 وقت کی نماز کوشش کرو، پابندی سے باجماعت ادا کرو، ربیع الاول شریف کی برکت سے پکے نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا